السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو صحیح طور پر سننے، سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کے اس پروگرام میں جو گفتگو کا موضوع ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا تعلق کتاب الحج کے ساتھ مؤلف رحمہ اللہ نے ان احادیث کو ذکر کیا مختلف ابواب کے تحت، اور یہ بھی من جملہ ان ابواب میں سے ایک باب ہے نیا جس کے تحت یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ جن مسائل کا تعلق جب لوگ ایک بڑا عظیم رکن حج ہے عرفات کا، اس میں قیام کے بعد واپس لوٹتے ہیں مزدلفہ مشعر الحرام کی طرف، اور پھر مشعر الحرام سے مینا کی جانب جمرات کے لیے اور ایام تشریق گزارنے کے لیے۔ اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے یہ جو باب کے الفاظ ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں: باب استحباب تقدیم دفع الضعفہ من النساء وغیرہن من مزدلفہ الی منی فی اواخر اللیل قبل زحمۃ الناس واستحباب المکث لغیرہم حتی یصلوا الصبح بمزدلفہ۔ مفہوم اس عبارت کا یہ ہے ناظرین کہ ان بوڑھوں، بچوں، ضعیف عورتوں یا بیماروں کے لیے مزدلفہ سے صبح سویرے اٹھ کر، یعنی رات کے آخری حصہ میں چاند جب غروب ہو جائے قریب 10 ذی الحج کا، تو اس وقت مینا کی طرف رخ کرنے کے بیان کے بارے میں ہے، بلکہ ان کو اس حالت میں نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اس لیے کہ اسلام میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ دفع مضرت اور جلب منفعت، کہ لوگوں کو ان کی طاقت کے مطابق آسانیاں فراہم کی جائیں، مشقت، تکلیف دہ جو مقامات ہیں یا اوقات ہیں ان سے ان کو محفوظ کیا جائے، بچایا جائے۔ تو اسلام کا یہ تو رائے امتیاز ہے خاص طور پر۔ تو اس وقت، اس دن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں کرنے کے کام بہت سارے ہیں، بہت عظیم دن ہے وہ، یوم النحر کے نام سے موسوم ہے، قربانی کا دن۔ تو اعظم الایام، یعنی بہت بڑا دن ہے اللہ کے ہاں، یوم النحر ہے۔ تو اس دن قربانیاں بھی ہوتی ہیں، جمرات بھی ہوتے ہیں۔ اس دن پھر یہ ہے کہ سر بھی منڈایا جاتا ہے، اس دن نہا دھو کر حاجی نئے کپڑے بھی زیب تن کرتے ہیں، پھر اپنی قربانی کو پکا کر گوشت بھی کھاتے ہیں، یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اس سے بھی بڑا کام آخر میں سر انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے طواف افاضہ۔ وہ طواف زیارت ہے جو کہ اس دن کیا جاتا ہے، اور وہ بڑا ہی صبر آزما ہے اور حج کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، ہر ایک کو وہاں پہنچنا ہے۔ تو یہ سارا دن یہ مسلسل کام کرنے کے لیے اب اگر رات بچوں، عورتوں، بوڑھوں، بیماروں کو یہ گنجائش نہ دی جائے کہ وہ علی الصبح یا جلد از جلد مزدلفہ سے روانہ ہو کر رات کے آخری پہر وہ نکل کر وہاں سے مینا آ کر اپنا جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے سے فارغ ہو جائیں، تو یہ شریعت کی طرف سے ایک بہت بڑی آسانی ہے جو اللہ نے مرحمت فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں حدیث یا یہ احادیث کا سلسلہ مؤلف نے ذکر کیا ہے تاکہ یہ لوگوں کو اچھی طرح اس بارے میں اپنا یقین ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ اس مسئلے کے بارے میں شک و شبے میں
پڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے باوجود کہ عورتوں یا جو کمزور ہیں لوگ، بیمار وغیرہ، بوڑھے، ان کو اجازت شریعت نے دی ہے، تو وہ اس بات پر مصر ہیں اہل علم کہ بہرحال ان کو وہاں جا کر ٹھہرنا ہوگا، فجر کی نماز ادا کرنی ہوگی، اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد جمرہ عقبہ کو رمی کرنا ہوگا یا کنکر مارنے ہوں گے۔ وہ لوگ اہل علم اس بات پر مصر ہیں، لیکن یہ بات بالکل درست نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے سامنے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح حدیث آ رہی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت مرحمت فرمائی تھی، اور انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے وہاں جمرہ عقبہ پہنچ کر کنکر مارے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ سے اور دیگر لوگوں سے بھی یہ بات درست ثابت ہے۔ آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث نمبر 812 اس باب کے تحت ذکر کی گئی ہے کہ جو لاغر اور بیمار کمزور لوگ ہیں ان کو مزدلفہ سے صبح سویرے روانہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا اور اپنی زیر نگرانی یہ کام سر انجام دیا، اور پیغمبر کا عمل جو ہے وہ یہ مستحب ہے، افضل کہلاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قالت نزلنا المزدلفہ، ہم مزدلفہ جب اترے، نازل ہوئے، کیا مطلب عرفات سے مزدلفہ آئے، فاستأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سودۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سودا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کر لی، کس بات کی، ان تدفع قبل حطمۃ الناس، کہ وہ چلی جائیں لوگوں کی بھیڑ لگنے سے پہلے، لوگوں کے اکٹھا یا جمع ہونے سے پہلے وہ منا چلی جائیں، ان تدفع قبل حطمۃ الناس و زحمۃ الناس، وکانت امرأۃ بطیۃ فأذن لها، تو وہ جو خاتون یعنی حضرت سودا تھیں، وہ خاتون تھیں بڑی ہی سست رفتار، تو اس سست رفتاری کی وجہ سے بھی ان کو یہ خدشہ اور ڈر تھا کہ اگر میں ابھی سے پہلے نہ روانہ ہوں گی تو دوسرے لوگوں سے بہت پیچھے رہ جاؤں گی، اگر ان کے ساتھ میں نکلوں گی یا چلوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں نکلوں تاکہ وہاں میں ان کی آمد سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں۔ آپ کیوں اتنی سست رفتار تھیں؟ ایک تو اس کا ذکر اس حدیث میں آ گیا ہے بطیۃً، اور ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فاستأذنت النبی سودۃ یوم الجمع، یعنی اس دن عید کے دن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لی، وکانت امرأۃ بطیۃ ثبتۃ اور ثقیلۃ ثبتۃ، کہ وہ خاتون تھیں ذرا جسم کی بھاری بھرکم، جسم خاصا بھاری تھا، وزنی تھا، اور اس اعتبار سے وہ لاغر بھی ہو گئی اور سست بھی ہو گئی تھیں، چلنا مشکل تھا، فأذن لها، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی پہلے جانے کی۔ فدفعت قبل حطمۃ الناس، کہتی ہیں کہ وہ اجازت ملتے ہی چلی اور لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہاں جمرہ عقبہ میں پہنچ گئی منا میں، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، تو کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دیگر افراد یا لوگوں کے ساتھ ہم نے پورا قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، مزدلفہ میں رات گزاری، اور پھر صبح ہوئی، ثم دفعنا بدفعہ، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہم ہو لیے اور ان کے ساتھ چلے، فلأن أكون استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما استأذنت سودۃ احب الی من مفروح بہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اجازت طلب کر لیتی، جب حضرت سودا چلی گئیں لے کر اجازت اور وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے بڑے آرام سے، سکون سے، اطمینان سے فجر کی نماز ادا کی، پھر رمی کی، اور پھر اس سے فارغ ہو گئیں اور تھکاوٹ بھی نہ ہونے پائی، تو میں نے جب یہ سنا تو سوچا میں نے کہ کیوں نہ میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ گنجائش تھی
اس بات کی کہ عورتیں، بچے، مرد سہولت کے لیے پہلے جا سکتے ہیں، شریعت طاہرہ میں ان کو اجازت ہے، گنجائش ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ تمنا ظاہر کی کہ کاش کہ میں بھی یہ اجازت طلب کر لیتی۔ کما استأذنت سعودۃ احب الی من مفروح بہ، تو کہتی ہیں کہ مجھ کو بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اس وقت اگر میں یہ بھی عمل کر لیتی۔ تو ناظرین، جس طرح کہ آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں ان افراد کو جو کہ بیمار ہیں خاندان کے، یا بچے ہیں، یا بوڑھے ہیں، یا عورتیں ہیں ضعیف نحیل، ان کو لے کر میں وہاں چلا جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کی یہ حدیث، اور پھر اسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ خواہش کرنا کہ کاش کہ میں بھی حضرت سودا کی طرح اجازت لے لیتی تو مجھے یہ خوشی ہوتی کہ میں آرام سے یہ کام سر انجام دیتی۔ اسی طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دے دینا اور پھر ان کا وہاں جا کر رمی کرنا، یہ ساری جتنی بھی احادیث میں واقعات ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کو جو لوگ دشواری محسوس کرتے ہیں بھی ازدحام کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے، تو ان کے لیے شریعت طاہرہ میں اجازت ہے کہ وہ منا میں اپنا پہلے چلے جائیں مزدلفہ کی رات ہی، چاند غروب ہونے کے فوراً بعد رات کے آخری پہر میں، ضروری نہیں ہے کہ وہ فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں۔ آتے ہیں سامعین، آگے جو حدیث ہے مؤلف رحمہ اللہ نے اسی باب کے تحت ذکر کی ہے، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی حدیث ہے، اور اسی مفہوم میں ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو بھی سرسری انداز سے پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آئندہ حدیث کی طرف آئیں گے۔ حدیث نمبر 813 حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ مولا اسماء، عبداللہ جو کہ حضرت اسماء کے غلام تھے، خادم، شاگرد، وہ کہتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہا نازلت لیلۃ جمع عند المزدلفہ، کہ وہ رات ہی کو مزدلفہ پہنچ گئی تھیں، یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ رات کو انہوں نے مزدلفہ گزاری۔ فقامت تصلی، اور پھر وہ کھڑی ہوئیں اور نماز پڑھنے لگیں۔ فصلت ساعتاً، تو انہوں نے کچھ دیر نماز پڑھی۔ ثم قالت، پھر کہنے لگی، یا بنیہ، اے بچے، حل غاب القمر، کیا چاند جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے، یعنی غروب ہو گیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ فصلت ساعتاً، انہوں نے پھر نماز پڑھنا شروع کی۔ ثم قالت، پھر کہنے لگیں، حل غاب القمر، کہ اے بیٹے، کیا چاند جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے کہ نہیں؟ قلت، میں نے کہا، نعم، ہاں۔ تو اس وقت چونکہ چاند غروب ہو چکا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں چاند غروب ہو گیا ہے۔ قالت، تو انہوں نے کہا، فرتحلوا فرتحلنا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ چلو اب ہم چلتے ہیں منا کی طرف۔ تو ہم ان کہنے پر ان کے ساتھ ہو لیے منا کی طرف، فرتحلنا ومضینا حتی رمت الجمرہ، ہم وہاں پہنچے، وقت سارا ہم نے یا جو سفر تھا وہ طے کر لیا، اور ورمت الجمرہ تھا، انہوں نے جمرہ عقبہ میں رمی بھی کر لی، جو کہ سب سے پہلے جا کر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ کو عام یہ حکم ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد یہ رمی کی جانی چاہیے، لیکن جو لوگ جن کے لیے رعایت ہے، یہ مستثنیٰ ہے، ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے کہ یہاں حضرت اسماء جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ چلے اور انہوں نے جمرے یعنی جمرہ عقبہ پر رمی کی۔ ثم رجعت فصلت الصبح فی منزلہا، پھر وہ واپس لوٹیں اور اپنے خیمے میں صبح کی فجر کی نماز ادا کی۔ گویا کہ حضرت اسماء سیدھا گئیں جمرہ، اور ساتھ خادم بھی تھے، دیگر بھی لوگ تھے،
تو ان کے سامنے انہوں نے سب سے پہلے جمرہ عقبہ میں رمی کی، 7 کنکر مارے، اور اس کے بعد واپس پلٹیں اپنے خیمہ کی جانب۔ صبح کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ابھی رہتی تھی۔ فقلت لہا یا ہنتاؤ، تو میں نے کہا کہ اے بی بی جان، یہ ادب اور احترام کا ایک انداز ذکر ہے کہ ما ارانا الا قد غلسنا، کہ مجھے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ سارے کام بڑی جلدی سر انجام دے لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو حکم ہے شریعت میں وہ یہ ہے کہ ہم وہاں مزدلفہ میں ٹھہرتے اور اس کے بعد ہم انتظار کرتے، سورج طلوع ہوتا، سورج طلوع ہونے کے بعد پھر ہم جمرہ عقبہ نماز پڑھتے ٹائم پر، اور پھر جمرہ عقبہ میں رمی کرتے، اور جمرہ عقبہ میں رمی کرنے کے بعد ہم واپس اپنے خیموں میں پلٹتے۔ تو گویا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسا کہ فجر کی نماز بھی ہم نے پہلے پڑھ لی ہے وقت سے، اور رات گئے ہم نے یہاں آ کر یہ جمرہ عقبہ میں رمی کی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کے کہنا ہے کہ ہم نے بڑی جلدی منہ اندھیرے، یعنی ابھی اندھیرا ہے تو ہم نے یہ کام کیا ہے۔ قالت، حضرت اسماء کہتی ہیں یا بنیہ، اے بچے، اے بیٹے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذن للزعون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پر یہ اجازت دی ہے۔ تو گویا کہ ان کے سامنے حضرت سودا کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اور دیگر جو بھی واقعات تھے ان کے سامنے تھے، تو انہوں نے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا حوالہ دیا اور کہا کہ اے بیٹے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اجازت دی ہے۔ زعن یہ زعائن جمع الجمع ہے، اور زعان یزعن با فتح یفتح آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ رخت سفر باندھنا یا سفر کرنا، اور اس سے مراد وہ زعینہ بھی ہے یا وہ ہودج یا پالکی جس میں ایک خاتون بیٹھ کر سفر کرتی ہے۔ تو اس بعد میں ان عورتوں پر اس کا اطلاق ہوا کہ وہ عورتیں جو کہ رخت سفر باندھتی ہیں اور چلتی ہیں، تو ان کو کہا گیا الزعن للزعن، کہ ان عورتوں کے لیے جو کہ کمزور ہیں اور جلدی جانا چاہتی ہیں تاکہ وہ بھیڑ سے بچ کر اپنا اس تکلیف سے بچ کر یہ نیکی سر انجام دے لیں یا عبادت کر لیں۔ تو گویا کہ ناظرین، ایک تو یہ واضح ہوا کہ مزدلفہ میں عام لوگوں کو رات گزارنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے 2 نمازوں کے علاوہ، اور پھر فجر تک جو ہے وہ آرام کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر ذکر کرنا چاہیے، سورج طلوع ہونے کے بعد پھر وہاں جانا چاہیے سیدھا جمرہ عقبہ، اور جمرہ عقبہ جا کر رمی کرنی چاہیے، پھر خیموں کی طرف آنا چاہیے۔ لیکن جو بوڑھے بچے ہیں، لاغر ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے شریعت نے مستثنیٰ کیا اور ان کے لیے یہ رعایت دی ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے ہمیں یہ محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے جائز ہے، بوڑھوں کے لیے جائز ہے، کمزور لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے جائز ہے کہ وہ پہلے آ کر رمی کر لیں، بلکہ نماز بھی پہلے پڑھ لیں۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔